و اجداد کے ناکارہ آثار ہیں. توبہ خدائے توبہ. تو یہ جو وبا ہے اور کورونا کے نام سے پورے دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں کی اور اللہ کے نعمتوں کا اور پیغمبر مرسل کے معجزات کا کما حق ہوئے احترام و ادب نہیں کیا ہے. اس سے پہلے مواعظ میں نے کہا ہے کہ امت تو پوری ہے، پوری دنیا جن اور انس، یا معاشر الجن والانس، لیکن وہ امت دعوت ہے. ہم نے ان کو دعوت بھی دی، اس لیے ان کے ہاں دھماکے بھی منائے، انہیں ناحق قتل کرنا بھی منائے. کیونکہ جس کو آپ دعوت دیتے ہیں، اتنا بڑا پروگرام سکھاتے ہیں، اس کو ماریں گے کیوں؟ تو غیر مسلم ممالک جو کئی قسم کی خودسریاں خود چڑیاں کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ اور دعوت اللہ کے حکمت کے تحت وہ دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں. شاید کہ اللہ ان میں بہتر لوگ پیدا فرمائے. یہی جواب آپ نے طائف والوں کے بارے میں دیا. فرق صرف اتنا ہوا کہ چونکہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق کہو تسلیم نہیں کیا تو ان کا کام بڑھ گیا. گڑی بناؤ، سوئیاں بناؤ، ٹیکنالوجی نکالو، قسم قسم کے ایجادات کرو. اور جنہوں نے کلمہ پڑھا اور صدق اور سچائی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میمون میں اور آپ کے لواء الحمد کے نیچے اور آپ کے مصطفی چھاؤ کے نیچے آ گئے، ان کا کام مختصر ہو گیا. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ صحیح طرح دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، جھوٹ مت بولو، بے وفائی نہ کرو، عہد شکنی نہیں کرو، سب و شتم نہ کرو. جو اچھائیاں ہیں وہ کرو اور جو برائیاں ہیں وہ مت کرو. ان تمام اعمال کو مختصر کر کے مومن مسلم کو دیا گیا. مومن مسلم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ کیا. ہم آخرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم جنت الفردوس کے اہل و اصل ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا کے ان کبیڑوں میں اور بکیڑوں میں صحیح صورتحال کا شعور دینا نصیب فرمائے. تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، تکالیف تو بہت زیادہ ہے. بڑے بڑے حضرات اسپتالوں میں ہیں اور جو نہیں ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. کسرا وقوف نیس کے انجام کاری چیز. لیکن اللہ سے خیر مانگی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم وقت دعائیں کی جائے. وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ. دعاؤں کا اثر یقینی ہے، نہ ماننے والے پرلے درجے کے گمراہ ہیں. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستہ باز گردن الزرا. اللہ کے پاک لوگوں کو اللہ نے پاکی کی برکت سے بہت طاقت توانائی عطا فرمائی ہے، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے اور اس کو اپنے پاس رکھا جائے. ہاں دنیا کی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، تو گزر جائے گی. آخرت کے اندر انشاءاللہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کا جو اصل قوت ہے
مومن کی نجات اور اس کا دخول جنت اللہ تعالیٰ اس کو آسان سے نصیب کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.